لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صلوات محمد. عظمت اہل بیت اطہار پہ ایک اور باواز بلند آ رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، محترم سامعین کرام، بزرگان اور تمام نوجوان، اس شب بیداری کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت کی تلاوت فرمائی ہے. میں نے مجھے کسی تمہید کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ سب بیدار ہیں اور ہماتن گوش ہیں. کوئی ماحول بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور نہ ہی دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے. میں سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں. سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ کرو، چونکہ میں نہیں سمجھتا کہ شب بیداری کے لیے اس سے اچھا موضوع نہیں ہو سکتا. آغاز کر رہا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو چاہتے ہیں، تو پھر آپ کا اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. تنہا لوگ مجھ سے محبت نہیں کریں گے، بلکہ اس محبت کے عوض میں خود ان سے محبت کرنے لگوں گا. توجہ کیجئے گا، میں خود ان سے محبت کرنے لگوں گا. اور سنو، تمہاری محبت میں اور میری محبت میں آسمان زمین کا فرق ہے. اس لیے کہ جب تم مجھ سے محبت کرو گے تو تم مجھے کچھ نہیں دے سکتے، لیکن جب میں تم سے محبت کروں گا تو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. میں سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ حضرات کو. میں جب تم سے محبت کروں گا تو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور ایک جملہ اور لیتے جائیں، جس سے میں محبت کرتا ہوں میں کسی بھی زمانے میں اسے مٹنے نہیں دیتا. یہ میری محبت کی پہلی دلیل ہے. جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اسے ختم نہیں ہونے دیتا، میں اسے مٹنے نہیں دیتا. اس شب بیداری کا عنوان کیا ہے؟ 1400 سال سے یہ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسے کوئی مٹانے والا پیدا ہی نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ سے اتنی محبت کی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنا خدا کو چاہا ہے، اتنی محبت کی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. چونکہ جس سے میں محبت کرتا ہوں
میرے سامنے معتبر سماعت بیٹھی ہے، اچھی سماعتیں بیٹھی ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں ایک معتبر گفتگو آپ حضرات سے کروں. جسے میں محبت کرتا ہوں میں اسے مٹنے نہیں دیتا. غور کیجئے گا میرے بھائی، چونکہ آج پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کا آپ المیہ دیکھیے. پوری دنیا میں کسی بھی مسلمان کے پاس جائیے اور جا کے پوچھئے کہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، تو پلٹ کے یہی کہے گا کہ میں مسلمان ہی اس لیے ہوں کہ خدا کو چاہتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. غور سے سنیے گا. آپ چھوڑیے پوری دنیا کی حالت. ہندوستان میں اس وقت کتنی آبادی ہے؟ ہندوستان کی آبادی 140 کروڑ. اس میں مسلمان کتنے رہتے ہیں؟ 20 سے 22% مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں. یعنی کتنے ہوئے؟ 35-40 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں. غور سے سنیے گا. آپ کسی ایک مسلمان کے پاس جائیے اور جا کے پوچھئے کہ کیا تم اللہ کو چاہتے ہو، تو پلٹ کے کہے گا کہ میں مسلمان ہی اس لیے بنا کہ میں خدا سے محبت کروں. دل لگائیے گا تب جا کے لطف آئے گا، ہے نا. میں مسلمان ہی اس لیے بنا. میں پورے علاقے سے توجہ چاہ رہا ہوں، جو گفتگو آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں مسلمان ہی اس لیے ہوں کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں. توجہ، چاہے وہ مسلمان پنجگانہ نماز پڑھتا ہو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، چاہے عید بقرعید میں ہی مسجد جاتا ہو. نہیں سمجھ کے سنیے گا تب جا کے لطف آئے گا. وہ بھی اس بات کو کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو چاہتا ہوں. اور بات کو آگے بڑھائیے. مستقل روزہ رکھنے والا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور صحت رکھنے کے بعد بھی جسے آج تک توفیق نہ ہوئی، نہیں سمجھ کے سنیے گا، سمجھ کے سنیے گا تب جا کے لطف آئے گا. اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو چاہتا ہوں. نہیں، میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں پورے پھول پور کو، اور خاص طور سے یہ جو الحمدللہ اجتماع ہے اور یہ جو شب داری ہے اس تک میسج پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ بات کو اور آگے بڑھائیے. میرے عزیزوں، کمال تو یہ ہے حج اگر کوئی پوری زندگی میں ایک بار کر لے تب بھی بہت بڑا با کمال ہے نا. لیکن اگر کوئی مستقل حج پہ جائے اس سے بڑا با کمال کون ہے؟ غور سے سنیے گا. مستقل حج پہ جانے والا اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور پیسہ رکھنے کے بعد بھی جسے آج تک توفیق نہ ہوئی، میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا، اس کا بھی دعویٰ یہی ہے میرے بھائی کہ میں خدا کو چاہتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں. میسج سنیے گا میرے بھائی. کمال تو یہ ہے، میں اس علاقے میں یہ جملہ کہہ سکتا ہوں ماشاءاللہ، چونکہ زمین و جائیداد بہت ہے لوگوں کے پاس. جس کے پاس 50 بیگھا کھیت ہے اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور 50 بیگھا کھیت رکھنے کے بعد 1 کلو اناج سے کسی غریب کی مدد نہ کرنے والا، دل لگا دیجئے گا تب جا کے لطف آئے گا. اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں، میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون اللہ سے محبت نہیں کرتا. نہیں، بات کو اور آگے بڑھاؤ میرے بھائی. جو مستقل سچ بولتا ہے اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں، اور جو مستقل جھوٹ بولتا ہے اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کو چاہتا ہوں. نہیں توجہ، میں تمہید کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. کمال تو یہ ہے کہ حق دینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں، اور حق لینے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں. دیکھیں سمجھ جائیے گا تو مجھ تک آنے کی کوشش کیجیے گا. میں وضاحت کرنے کا عادی نہیں ہوں، وضاحت کرنے سے بات کا لطف ختم ہو جاتا ہے نا. جو حق دے رہا ہے وہ بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں، جو حق لے رہا ہے اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ میں خدا سے محبت کر رہا ہوں. تو اب میں پورے ہندوستان کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن یہ جو اتنا بڑا مجمع آیا ہے میں اس کا ذمہ دار ضرور ہوں. اس پورے مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ایسے مسلمانوں کی پیروی کرے. میں کیا کر رہا ہوں غور سے سنیے گا. ایک آدمی
آدمی ایسا نہیں ہے جو ایسے مسلمانوں کی پیروی کرے. آپ پیروی کریں گے چونکہ اس میں سچے بھی ہیں, جھوٹے بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, بے نمازی بھی ہیں, روزے دار بھی ہیں, روزہ خور بھی ہیں, حج پہ جانے والے بھی ہیں, پیسہ دبانے والے بھی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے بھائی, توجہ کیجئے گا میرے بھائی. کمال یہ ہے کم از کم یہ مجمع ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرے گا تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا جو دن رات یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں. نہیں, پوری بات سمجھ جائیے پہلے. ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا جو دن رات یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں. ہمیں تو اس کے پیچھے چلنا ہے جس کے بارے میں خدا کہہ دے کہ میں انہیں چاہتا ہوں. ماشاءاللہ سارے جزاک اللہ. جو ہے غور کیجئے گا, ہمیں ایسے مسلمانوں کے پیچھے نہیں چلنا جو خود دن رات یہ دعویٰ کرے کہ میں خدا کو چاہتا ہوں. ہمیں تو اس کے پیچھے چلنا ہے جس کے بارے میں خدا کہہ دے کہ میں انہیں چاہتا ہوں. تو اب آج کی مجلس کا موضوع کیا ہوا؟ موضوع یہ ہے کہ اسے تلاش مت کیجئے گا جو خدا سے محبت کرے, اسے تلاش کیجئے گا جس سے اللہ محبت کرے. دیکھیں لطف لے کے سنیں تب جا کے لطف آئے گا, ہے نا. ایک ایک جملے میں پوری مجلس آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج کی مجلس کا موضوع کیا ہوا؟ اسے تلاش کریں جسے خدا چاہتا ہے. مل کے ڈھونڈیں گے میرے ساتھ. آئیے آج شب بیداری میں سب مل کے تلاش کریں. اس 45 منٹ کے اندر, چونکہ 15 منٹ ہو گیا مجھے پڑھتے ہوئے, اس 45 منٹ میں ہم اسے تلاش کریں جسے خدا چاہتا ہے, جسے اللہ محبت کرتا ہے. موضوع مل گئے آپ کو. خدا سے محبت کرنے والے. نہیں, میں ایک جملہ اس سے پہلے اور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے کمال تو یہ ہے اللہ کی محبت ڈیپینڈ کر رہی ہے پیغمبر کی پیروی پر. جو پیغمبر کی جتنی اچھی پیروی کرے گا وہ اللہ سے اتنی محبت کرے گا. یہ آیت کہہ رہی ہے تم میرے نبی کی پیروی کر کے بتاؤ, میں سمجھ جاؤں گا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو, تم مجھے چاہتے ہو. غور سے سنیے گا میرے بھائی, کمال تو یہ ہوا کہ اب زبان سے نہیں کہنا کہ میں خدا کو چاہتا ہوں, نبی کا اتباع بتائے گا کہ تم کتنا چاہتے ہو. نبی کی پیروی بتائے گی کہ تم اللہ سے محبت کتنی کرتے ہو. میں نے کہا نا, میں خاص طور سے اس علاقے کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے کوئی عمل نبی کی اتباع کے بغیر کیا ہی نہیں. ہم نے کوئی عمل نبی کی پیروی کے بغیر نہیں کیا. اگر ہم نے علی کو خلیفہ بلا فصل مانا ہے تو نبی کے کہنے پر. ہم نے کوئی کام حیدری سارے مومنوں کے ماشاءاللہ حیدری ہے نا. ہم نے کوئی کام نبی سے ہٹ کے نہیں کیا, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم مان جائیں گے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو, تم نبی کی سچی پیروی کر کے دکھاؤ, نبی کا سچا اتباع کر کے دکھاؤ. اردو ادب سننے والے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ مضبوط سماعتیں میرے سامنے بیٹھی ہیں, مجھے گفتگو کرنے میں لطف آئے گا. توجہ کیجئے گا میرے بھائی. تو اب کسی کو زبان سے نہیں کہنا, نبی کی پیروی بتائے گی کہ تم اللہ کو کتنا چاہتے ہو, اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو. تو جملہ لیتے جائیے. خدا سے محبت کرنے والے سچ تو بولتے ہیں, اس لیے کہ اگر سچ نہ بولتے تو اللہ سے محبت ہی کیوں کرتے, ہے نا. اللہ سے محبت کرنے والے سچ تو بولتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو بول دے وہ سچ ہو جائے. میں نے کوئی بات کہی ہے آپ کے خدمت میں بھائی, موضوع دے رہا ہوں, شورا کے لیے بھی موضوع ہے. پھر سے جملہ سنیں. خدا سے محبت کرنے والے سچ تو بولتے ہیں, لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو بول دے. میں موضوع ذہن میں رکھیے گا تب جا کے لطف آئے گا. لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے, جسے خدا چاہتا ہے, ان کا کمال یہ ہے کہ یہ سچ نہیں بولتے, یہ جو بول دیتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے.
کیا کر رہا ہے، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ تو اب آج کی مجلس میں، ساری مجلس میں میں ان چہروں کو دکھانے کی کوشش کروں گا جنہیں خدا محبت کرتا ہے، جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ سلسلے کو اور آگے بڑھا رہا ہوں، لطف آ جائے گا آپ حضرات کو۔ سنیے، ایک جملہ اور یاد آ گیا اس سے متصل۔ خدا سے محبت کرنے والے حق پر تو چلتے ہیں، ہے نا؟ اللہ سے محبت کرنے والے حق پر چل رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ جدھر مڑ جائے، لیکن سمجھ جائیے گا تو بولیے گا، سمجھ جائیے گا بولیے گا۔ جملہ پھر سے سنیں، خدا سے محبت کرنے والے حق پر چل رہے ہیں، لیکن یہ امکان نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہے کہ میں جدھر مڑ جاؤں حق ادھر ہو جائے گا۔ لیکن جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے خدا چاہتا ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جدھر مڑ جائے حق ادھر ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ سارے مومن مل کے بولیں لیکن معاملہ یہ ہے میرے بھائی، اگر آپ نے توجہ فرما لی اور اس معاملے میں دل لگا دیا۔ دیکھیے، میں 2 اور 2 4 جانتا ہوں، 2.5 اور 2.5 5 نہیں جانتا۔ کیا؟ نبی کی حدیث ہے، بڑی معتبر حدیث ہے دونوں فرقوں میں، شیعوں کے یہاں بھی، اہل سنت والجماعت کے یہاں بھی۔ دونوں نے ایک زبان ہو کے کہا، نبی نے ارشاد فرمایا، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے۔ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر علی جائے۔ تو اب منطق پڑھ کے نتیجہ نکال لیجئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حق پیچھے ہے، علی آگے ہے۔ نتیجہ سن تو لیجئے، حق پیچھے ہے، علی آگے ہے، حق پیچھے ہے، زہرا آگے ہے۔ ابھی تو آپ پڑھ رہے تھے، حق پیچھے ہے، سیدہ آگے ہے، حق پیچھے ہے، حسنین آگے ہیں۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، ساری دنیا فیس بک سے بھی جڑی ہے، یوٹیوب سے بھی جڑی ہے، مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق پیچھے، سیدہ آگے، تو اب پھاڑ دو ایسی کتابوں کو، جلا دو ایسی کتابوں کو جس میں یہ لکھا ہو کہ سیدہ حق پہ تھی یا نہیں تھی۔ کیا گزارش کر رہا ہوں آپ سے میرے بھائی، جلا دو ایسی کتابوں کو جس میں یہ تحریر لکھی ہو کہ سیدہ حق پہ تھی یا نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق پیچھے ہے، سیدہ آگے ہیں۔ توجہ ہے؟ اچھا، ایک منظر دکھا دو۔ ماشاءاللہ آپ سب جو ہے مجلسی مجمع ہے، معتبر سماعتیں میرے سامنے بیٹھی ہیں، مجھے کوئی تمہید کرنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ، اور نہ ہی اتنا وقت ہے دامن وقت میں۔ غور سے سنیے گا، حق پیچھے، اہل بیت آگے۔ توجہ، ایک ہی میدان میں میں دونوں منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں انہیں بھی دیکھ لیجئے گا، جنہیں اللہ محبت کرتا ہے انہیں بھی دیکھ لیجئے گا۔ میدان ایک ہے، کام دو ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ توجہ، جو جہاں کھڑا ہے، جہاں بیٹھا ہے، اس جملے پہ وہاں سے توجہ کر لے۔ نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ حق پیچھے، علی آگے، میدان ایک ہے، آواز دو اٹھی، ایک آواز شیطان کی، نبی مار ڈالے گئے، نبی قتل کر دیے گئے۔ بھائی ایک ہی میدان میں دونوں چیزیں دکھا رہا ہوں، نبی مار ڈالے گئے، نبی قتل کر دیے گئے۔ جسے شیطان سے محبت تھی وہ شیطان کی آواز پہ گیا۔ جو سمجھ رہا ہے وہ تو بولے میرے بھائی۔ جسے شیطان سے محبت تھی وہ شیطان کی آواز پہ گیا، لیکن جسے رحمان سے محبت تھی وہ یہ کہہ کے رکا رہا کہ موت حق ہے۔ بھائی ابھی تو آپ سن رہے تھے کہ موت حق اور حق علی کے پیچھے ہے نا، میدان ایک، آواز دو۔ علی نے کیا کہا؟ موت حق ہے اور حق میرے پیچھے ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کو موت آ جائے اور علی کو پتہ بھی نہ ہو؟ میں نے کیا کہہ دیا؟ جزاک اللہ۔
سارے بول مل کے جواب دو. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ایک ہی میدان میں دونوں منظر ہیں. اللہ سے محبت کرنے والے بھی موجود ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ بھی موجود ہیں. اتنی بات پہنچ گئی آپ تک. میرے بھائی, دنیا بعد میں یہ سمجھے گی, توجہ سے سنیے گا اس جملے کو, دنیا بعد میں یہ سمجھے گی جا کر کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے. پہلے اس جملے کو اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے. آپ یہ بعد میں جا کے سمجھتے رہیے گا کہ اہل بیت اطہار کا مرتبہ کیا ہے. اس فرش کا مرتبہ پتہ ہے کیا ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں؟ آپ اسے وقت گزارنے کا طریقہ نہ سمجھیں, وقت گزارنے والی چیز نہ سمجھیں. معلوم ہے یہ فرش کیا ہے؟ روایتوں میں اس فرش کا نام اور مجلس حسین کا ایک نام آیا ہے. توجہ سے سنیے گا. نام کیا ہے؟ مجلس حسین کا نام ہے مخ میں دو نارے جہنم. اس لفظ کو سنیے گا, مخ میں دو نارے جہنم, جہنم کی آگ کو بجھا دینے والا آلہ. مجلس حسین کیا ہے؟ سننا توجہ سے. جہنم کی آگ کو بجھا دینے والا آلہ. تو جہنم کی آگ بجھے گی کیسے؟ فرش پہ بیٹھ کے. نہیں, آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو میں کیا کروں. جہنم کی آگ بجھے گی فرش پہ بیٹھ کے, فرش سے دور رہ کے نہیں, فرش پہ بیٹھ کے. میں ان کا ذمہ دار ہوں جو فرش پہ بیٹھے ہیں. اللہ, سمجھ جائیے اس جملے کو. میں کیا کروں, میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا. میرے عزیزوں, آج ہم سے, غور سے سنیے جملے کو, آج ہم سے بہت سے لوگ آپ سے بھی سوال کرتے ہوں گے, نوجوانوں سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آج اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں, اتنی زیادہ مجلسیں ہو رہی ہیں, جہاں دیکھو شب بیداری, جہاں دیکھو تقریر, جہاں دیکھو مجلس, کیا یہ مجلس قرآن کریم میں بھی ہے کہیں؟ اگر سمجھ گئے تو دعائیں دیجئے گا. کیا یہ مجلس کہیں قرآن میں بھی ہے؟ اس کا ذکر ہے قرآن کے اندر؟ دیکھیں نوجوانوں, کچھ ایسی باتیں ہیں جسے سمجھ کے اٹھیے فرش ادا سے. کیا اس مجلس کا ذکر ہے کہیں قرآن میں؟ میں نے کہا بھائی, قرآن پاگلوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, قرآن عقل مندوں کے پڑھنے کی کتاب ہے. آپ مجلس تلاش کر رہے ہیں, میں مفہوم مجلس دکھانا چاہتا ہوں. مفہوم مجلس, اگر نام مجلس نہ ہو, اس لیے کہ دیکھیے اگر آپ کہیں گے کہ آپ نام مجلس دکھاؤ تو پھر میں آپ سے کہنے لگوں گا صبح کی 2 رکعت ہے قرآن میں دکھاؤ. میں آپ سے یہ ساری باتیں کہوں گا, ظہر کی 4 رکعت ہے قرآن میں دکھاؤ, مغرب کی 3 رکعت ہے قرآن میں دکھاؤ. یہ باتیں میں آپ سے کہوں گا. لہٰذا مفہوم مجلس دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مفہوم مجلس کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ یونس, قرآن کریم کا 10واں سورہ, اس کی 10ویں آیت. جب اہل جنت جنت میں جائیں گے اور جنت کی چیزوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ. ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنا, سورہ یونس اٹھا کے دیکھنا. جنت میں جائیں گے, جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے سبحان اللہ. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام. اور جب جنتی ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کہیں گے سلام علیکم. یہ قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے. اور جب وہ نعمتیں انہیں مل جائیں گی تو کہیں گے الحمدللہ. تو جنتی کے 3 نعرے, سبحان اللہ, سلام, الحمدللہ. میں آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور فرش عزا پہ بیٹھا, ان تینوں چیزوں کو فرش عزا پہ دیکھا. ذاکر نے جیسے ہی کوئی اچھا نکتہ پڑھا, مجمع نے کہا سبحان اللہ. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی, توجہ کیجئے گا. مجمع نے کہا سبحان اللہ. ایک دوسرے عزادار کی نظر دوسرے پہ پڑی, فوراً سلام کیا. مجلس ختم ہونے کے بعد لوگ آئے بالی مجلس کے پاس, مولانا نے مجلس کیسے پڑھی؟ کہا الحمدللہ. بھائی میں مفہوم مجلس دکھا رہا ہوں آپ کو. الحمدللہ, خدا کا شکر ہے, تمام لوگوں کا فیصلہ محشر میں ہوگا, عزاداروں کا فیصلہ فرش عزا پہ ہے.
ماشاءاللہ دری سارے مومن کو جواب دو ماشاءاللہ سارے لوگوں کا فیصلہ چاہے جو ہے کہیں ہو، لیکن عزاداروں کا فیصلہ کہاں ہوا؟ فرش عزا پہ ہوا۔ کتنی مقدس جگہ پہ بیٹھے ہیں آپ۔ اس کا مطلب ہے کہ مجلس صاحب خانہ کو چہرہ دکھانے کا نام نہیں ہے۔ آپ جنت میں بیٹھے ہیں، آپ جنت میں بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے، میں نے قرآن سے ثابت کیا آپ کی خدمت میں۔ یقین جانیے کچھ اعتراضات ہیں مجلس میں بیٹھنے والوں پر، توجہ سے سنیے گا۔ میں کچھ ایسی باتیں نوجوانوں کو بتا دوں جس سے وہ کم از کم مد مقابل کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائے۔ توجہ کیجیے گا، کچھ اعتراض ہے مجلس میں بیٹھنے والوں پر۔ اس میں پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ لوگ جو مجلسوں میں بیٹھتے ہیں نا، ان کا عقیدہ توحید اچھا نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے بھائی؟ کہا اس لیے کہ یہ لوگ اہل بیت اطہار کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، جس پہ خدائی کا دھوکا ہوا۔ اچھا ہو سکتا ہے الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہو کے کہے مولانا اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیسے کر دیا کہ مجلس میں بیٹھنے والوں کا عقیدہ توحید بہت اچھا ہے اور ہمارا عقیدہ توحید خراب ہے۔ نہیں، میں خراب نہیں کہہ رہا ہوں، کمزور ہے۔ کوشش کرو کہ عقیدہ توحید اچھا ہو جائے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، کوشش کرو۔ کیسے؟ میں بڑا نازک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کون کتنا جلدی سمجھتا ہے جملے کو۔ غور کیجئے گا، تمہارا عقیدہ توحید کمزور کیوں ہو گیا پتہ ہے؟ تم نے اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا۔ تم نے اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا، لہذا عقیدہ توحید میں کمزوری آ گئی۔ وہ کیسے؟ کیا تمہارے سجدوں نے تمہیں پہچانوا دیا؟ کیا تمہارے سجدوں نے تمہیں پہچانوایا؟ نہیں، اس سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ 6000 سال کے ابلیس کے سجدوں نے کیا ابلیس کو پہچانوایا؟ جو تمہارے سجدے تمہیں پہچانوا دیتے۔ بہت توجہ، تم نے اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا، لہذا عقیدہ توحید میں کمزوری آ گئی۔ ہم نے علی کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا ہے۔ ہم نے علی کے سجدوں سے، ماشاءاللہ زندہ آباد۔ سارے مومنوں کے جواب دو ماشاءاللہ۔ مردہ آباد، حیدری، جزاک اللہ۔ عقیدہ توحید میں کیوں کمزوری آ گئی تمہاری؟ تم نے اپنے سجدوں سے اللہ کو پہچانا۔
ہم نے زہرا کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا، ہم نے علی کے سجدوں سے اللہ کو پہچانا. اور ہاں پورے مجمع کی توجہ، اب جو ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑا دعویٰ ہے آج کے دور کا، چونکہ یہ بہت بڑا الزام ہے آپ کے اوپر. ایک الزام یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ رسالت بھی اچھا نہیں ہے. نہیں، توجہ سے سنیے گا، میں جہاں تک اپنی آواز پہنچا پا رہا ہوں اس مائک کے ذریعے سے. عقیدہ رسالت آپ کا اچھا نہیں. کیوں نہیں اچھا ہے بھائی؟ کہا اس لیے کہ یہ لوگ رسول اللہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا عقیدہ رسالت مضبوط کرو. نہیں، غور سے سننا میرے بھائی، بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. اپنا عقیدہ رسالت مضبوط کرو. توجہ، کیوں عقیدہ رسالت مضبوط کرو؟ اس لیے کہ ہم جب تمہاری بز میں گئے تو ہم نے کیا سنا؟ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. نہیں، غور سے سننا میرے بھائی، جب تمہاری بز میں گئے تو ہم نے سنا نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. جبرائیل امین نازل ہوئے، سینے کو چاک کیا، علم بھرا، پھر سینے کو برابر کر دیا. تو یہ ہے تمہارا عقیدہ رسالت. بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں ظفر بھائی، یہ ہے تمہارا عقیدہ رسالت. تم جب ہماری مجلسوں میں آؤ گے تو معیار بہت اونچا ہے. نبی اس علم لدنی کے مالک کا نام ہے کہ جس کے منہ کا جھوٹا اگر کسی کے منہ میں پڑ جائے تو وہ 70 زبان کا مالک ہو جائے. جزاک اللہ. توجہ ہے. تو یہ ہے آپ کا عقیدہ رسالت، یہ ہے ہمارا عقیدہ رسالت. تو اب بتاؤ کس کا عقیدہ رسالت مضبوط ہوا ہے؟ کس کا عقیدہ رسالت مضبوط ہوا؟ ابھی تو میں نے 2 جملے آپ کی خدمت میں کہے. آجا شکیل بھائی آگے آجا، آئیے ایک اور نعرہ صلوات و شاد فرمائے محمد. علماء کرام ماشاءاللہ. تو یہ ہے آپ کا عقیدہ رسالت، یہ ہے ہمارا عقیدہ رسالت. اور صرف عقیدہ رسالت کی بات نہیں ہے، ایک عقیدہ اور ہے جو آپ کا بہت مضبوط ہے. وہ کون سا؟ وہ ہے عقیدہ امامت. اس جملے کو سمجھ کے سنیے گا. عقیدہ امامت پتہ ہے وہ کیسے؟ نبی کی معتبر حدیث ہے، میرے بعد میری امت میں کتنے جانشین ہوں گے؟ جزاک اللہ، 12 ہے نا، 12. اس حدیث کو فرمائے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 1400 سال. ساری بات تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں ہے نا. کوئی پچھلے دن اعلان نہیں ہوا تھا. 1400 سال ہو گئے. نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے بعد میری امت میں 12 جانشین ہوں گے. اعلان کو کیے ہوئے 1400 سال ہو گئے. مسلمانوں کا مقدر کہ آج تک 12 کی عدد مکمل ہی نہیں کر پایا. نہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ کیجئے گا. آج تک 12 کی عدد اگر مکمل ہو گئی ہو تو میرے جانکاری میں دیجئے گا. ابھی تک 12 کی عدد مکمل نہیں ہوئی، لیکن یہ کمال ہے. اب ہمارا عقیدہ امامت سنو. ہمارے چھوٹے سے مدرسے میں آؤ، ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھاؤ، بیٹا امام کتنے ہیں؟ وہ نام بھی بتائے گا، تعداد بھی بتائے گا. ماشاءاللہ ہے نا. تو کس کا عقیدہ امامت مضبوط ہوا؟ آپ کا عقیدہ امامت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے نا. ایک عقیدہ اور جلدی سے سن لیں، بہت جلدی سے. وہ ہے عقیدہ امامت مکمل ہو گیا. اب بچا عقیدہ شفاعت. اور اس عقیدے پہ سب کی توجہ چاہیے، چونکہ بہت بڑا اعتراض ہے ہمارے اوپر. اور اعتراض یہ ہے کہ یہ لوگ عقیدہ شفاعت کے بارے میں معلوم ہے کیا جانتے ہیں؟ کہ شفاعت کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے.
اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، ہے نا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ ایک صاحب مجھ سے دلیل مانگنے لگے کہ یہ بتائیے کیا خدا کے علاوہ کوئی اور شفاعت کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا سورہ مریم آیت نمبر 87، لا یملکون الشفاعہ۔ کہنے لگے دیکھیے قرآن میں لکھا ہے، اور اگر کوئی دلیل قرآن سے دینے لگے تو ہم تو چاروں کھانے چت ہو جائیں گے، ہے نا، چونکہ ہمارے یہاں حافظ ہی نہیں ہے۔ نہیں، توجہ سے سنیے گا، نہیں، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ خدا کا شکر ہے کہ حافظ کم ہے تم میں، محافظ زیادہ ہے۔ نہیں، میں نے شاید جملے کی گرماہٹ آپ تک پہنچی نہیں، توجہ سے سنیے۔ کہنے لگے آپ دکھائیے، شفاعت کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں، اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ سامنے والے نے دلیل قرآن سے دے دی، لا یملکون الشفاعہ، شفاعت کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ بہت توجہ ہے نا۔ میں نے کہا کہ بھائی اتنا بڑا اسلام سمجھانے نکلے ہو اور آیت آدھی پڑھ رہے ہو، لاج رکھ لیجئے گا گفتگو کی۔ آیت آدھی پڑھ رہے ہو تو کہنے لگے آپ ہی پڑھ دیجئے مکمل آیت۔ میں نے کہا سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ شفاعت کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ نے شفاعت اس سے بھی متصل کر رکھی ہے جسے خدا اجازت دے دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ شفاعت کا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، لیکن شفاعت کا وہ بھی حقدار ہے اور اس کے ہاتھوں میں بھی ہے، اور شفاعت کا اختیار ہے جسے اللہ اجازت دے دے۔ تو اب قرآن میں خدا کو نہیں ڈھونڈنا، اللہ کو تو سب جانتے ہیں، اب اسے تلاش کرنا ہے جسے اللہ نے اجازت دی ہے۔ دیکھیں میں بہت زیادہ آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، یہاں سے کل اور کل 20 منٹ ہے، اسی میں فضائل بھی ہیں اور مصائب بھی ہیں، 1 گھنٹہ مکمل ہو جائے گا، لیکن یہ 20 منٹ بہت کام کا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، شفاعت کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں۔ میں نے کہا اب خدا کو نہیں ڈھونڈنا، اب اسے تلاش کرنا ہے جسے اللہ نے اجازت دی ہو۔ لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، آپ ڈھونڈیں گے کیسے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ لوگ آدھی آیت یاد کر کے پورا اسلام سمجھاتے ہیں۔ آدھی آیت یاد کر کے پورا اسلام سمجھاتے ہیں۔ کم از کم پورا اسلام سمجھانے کے لیے پوری آیت تو یاد کر لو، پوری آیت تو یاد کر لو۔ سمجھ کے سنیے گا اس جملے کو، جو جہاں کھڑا ہے وہیں سے سن لے۔ کچھ لوگوں نے ظفر صاحب آدھی آیت پڑھ کے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آدھی آیت پڑھ کے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ کہنے لگے قرآن ہی میں تو لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز مت پڑھو۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی آپ بچے ہوئے ہیں، ورنہ پورے ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں، نہ گفتہ بے، کہنے لائق نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، کہنے لائق نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے آپ بچے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آدھی آیت پڑھ کے مسجد جانا چھوڑ دیا۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز مت پڑھو۔ میں نے کہا بھائی آیت تو پوری پڑھ لو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز مت پڑھو جب نشے کی حالت میں رہو۔ آپ بہت اچھا سنتے ہیں، بہت اچھا سنتے ہیں آپ، آیتوں پہ اتنی اچھی داد دیتے ہیں تو روایتوں کا کیا عالم ہوگا۔ جملہ سن لیجئے، میں نے اس سال رمضان میں نماز آپ نے پڑھائی الحمدللہ، غور سے سنیے گا اس جملے کو۔ مولانا صاحب ایک دن آ کے شکایت کرنے لگے کہ بھائی فلاں صاحب مسجد میں نہیں جاتے، فلاں صاحب نماز نہیں پڑھتے، فلاں صاحب نے مسجد چھوڑ دی۔ میں نے کہا بھائی دل چھوٹا مت کرو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا کہ نماز سے وہی دور ہے جو اب تک نشے کی حالت میں ہے۔ کہیے میرے بھائی، یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا، اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، نماز سے وہی دور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حیدری، یہ تو پہلے ہی فیصلہ کر دیا اللہ نے، نماز سے وہی دور ہے جو اب تک
نشے میں ہے ماشاءاللہ، جو اب تک نشے میں ہے. توجہ. اچھا دیکھیے معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ پورا اسلام سمجھانے کے لیے کم سے کم پوری آیت پڑھنی پڑے گی، ہے نا. توجہ. اب خدا کو نہیں ڈھونڈنا، شفاعت کا معاملہ خدا تک نہیں، اس لیے کہ اللہ کو تو سب جانتے ہیں، اللہ کو نہیں ڈھونڈنا. اب اسے تلاش کرو جسے اللہ نے اجازت دی ہے. اب کیسے تلاش کیا جائے؟ اللہ نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم مدد کریں گے تمہاری، ہم وہاں تک پہنچیں گے. پروردگار ہماری مدد فرما. ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم تو اردو بھی نہیں پڑھ پاتے، مرثیہ ہندی میں پڑھتے ہیں. کیسے گزارش کرو؟ ہماری زبان اردو ہے نا، ہم جو ہے قرآن نہیں پڑھ پاتے اچھی طریقے سے. اے پروردگار مدد فرما. تو نے اختیار کس کے ہاتھوں میں دیا ہے؟ شفاعت کا. اللہ نے کہا سنو، کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. قیامت میں سب فنا ہو جائیں گے، سب مٹ جائیں گے سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ ہے. من تک پہنچے آپ؟ من تک پہنچے آپ؟ یہ من ہے کون؟ میں بہت سادہ آیتیں نہیں پڑھوں گا، آپ خود تلاش کر لیجئے گا. میں نے لفظ دیا ہے بس. قرآن میں من کو تلاش کرو جسے اللہ نے شفاعت کا اختیار دیا ہوا ہے. من کو تلاش کرو. ایک آیت پہنچ گئی آپ تک، ایک آیت اور سن لے جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے کہا ہم مدد کریں گے. سنو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کے بعض من وہ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی خدا کے خریدار بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ، مرضی خدا کے خریدار بن جاتے ہیں. اے پروردگار مسلمانوں کو دیکھیے، مشکل یہ ہے کہ قرآن میں اہل بیت کا نام ہی نہیں ہے. اہل بیت کا نام ہی نہیں ہے. پروردگار ہم پہنچے کیسے؟ اس لیے کہ ہم سن کے ایمان نہیں لائے ہیں. ہم سن کے ایمان نہیں لائے. پروردگار ہم حق والی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بغیر دیکھے مانیں گے نہیں. تو ہمیں من کو دکھا. کہا میں صرف تمہیں نہیں دکھاؤں گا، تم منع کر دو گے، میں معتبر حاجیوں کو دکھاؤں گا. نہیں، غور سے سننا میرے بات. میں معتبر حاجیوں کو دکھاؤں گا. 1.25 لاکھ حاجی جب میدان غدیر میں جمع ہو جائیں گے اور ضد کریں گے کہ ہم من کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو میں نبی سے کہوں گا علی کو ہاتھوں پہ اٹھاؤ. من کن تو مولا فہذا علی کن مولا. جزاک اللہ. توجہ ہے، بات بالکل مکمل ہونے جا رہی ہے. معتبر حاجیوں کو دکھاؤں گا، معتبر حاجی کو جس کے بعد کوئی انکار نہ کر سکے. اور تاریخ اسلام شاہد ہے، اس لیے کہ میں ان لوگوں کو آج آپ کو دکھا رہا ہوں جسے اللہ محبت کرتا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام شاہد ہے. تاریخ اسلام میں غدیر سے بڑا کوئی واقعہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ 110 تاریخ اسلام کے بڑے بڑے راویوں نے لکھا ہے. اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے تاریخ اسلام میں. غور سے سنیے گا، بات مکمل ہونے جا رہی ہے میرے بھائی. توجہ. کمال تو یہ ہے، اس لیے کہ آج ہم پوری دنیا سے کہتے پھر رہے ہیں کہ آپ اہل بیت کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، اہل بیت کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. لیکن میں معذرت کے ساتھ خود اپنے مجمع میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ نے اہل بیت کو اچھی طرح پہچان لیا؟ بہت توجہ چاہ رہا ہوں اس نازک مرحلے پہ. کیا آپ نے اہل بیت کو اچھی طرح پہچان لیا جو آپ پوری دنیا کو پہچانوانے نکلے ہیں؟ آپ نے پہچانا؟ قرآن سے پوچھیں کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں، لطف آ جائے گا میرے بھائی. آخری جملہ ہے، 5 منٹ میں ربط مصائب آ جائے گا، لیکن یہ 5 منٹ بہت کام کا ہے. قرآن سے پوچھیں کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں.
قرآن نے کہا کہ ہم نے اہل بیت کو امت وسط قرار دیا. توجہ سے سنیے گا, امت وسط قرار دیا یعنی درمیانی امت ہے نا, درمیانی امت. یہ بتائیے کہ جب آپ خدا کو پکارتے ہیں تو کیسے پکارتے ہیں؟ کیسے پکارتے ہیں آپ اللہ کو؟ کبھی آپ نے کسی بچے کو دیکھا کہ سر کو جھکا کے اللہ کو پکار رہا ہو؟ سر کو بلند کر کے پکارتا ہے. کیوں پکارتا ہے؟ میں نے اس بچے سے پوچھا بھائی سر اٹھا کے کیوں پکار رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے ذہن میں بھی اللہ بہت اونچا ہے. نہیں, اہل بیت کو سمجھ کے اٹھیے گا, میرے ٹوٹے پھوٹے ذہن میں بھی اللہ بہت اونچا ہے. اب جو میری طرف دیکھے گا وہی سمجھ پائے گا اس جملے کو, ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. خدا, اللہ بہت اونچا ہے نا, خدا, آل محمد, امت وسط, اور بندے. دیکھیے ہے فلسفہ لیکن سمجھ کے سنیے گا. اللہ, آل محمد اور بندے. خدا ہے واجب الوجود, اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے دین کو سمجھانے کے لیے وہاں سے یہاں آئے. آج اہل بیت کو سمجھ لیجئے گا, خدا وہاں سے یہاں نہیں آ سکتا چونکہ وہ واجب الوجود ہے. یہ جو بیٹھے ہیں یہ ہے مجبور, یہ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے. تو اب درمیان میں کوئی تو ایسا ہو جو سمجھے ان کے اعتبار سے. نہیں, سمجھ جائیے گا للہ, میری محنت کی لاج رکھ لیجئے گا. درمیان میں کوئی تو ایسا ہو جو سمجھے ان کے اعتبار سے, سمجھائے اس کے اعتبار سے. اب سمجھ میں آیا, نوجوانوں پوری طاقت پر صرف کر رہا ہوں, اب سمجھ میں آیا کہ یہ جب یہاں سے یہاں آئے تو مولویوں نے کہا ہم جیسے ہیں. دیکھیے گزارش بہت ضروری ہے. مولویوں نے کہا ہم جیسے. کیوں تم جیسے؟ کہنے لگے کھانا ہماری طرح کھاتے ہیں, پانی ہماری طرح پیتے ہیں, اٹھتے ہماری طرح ہیں, بیٹھتے ہماری طرح ہیں. میں نے کہا میں منع نہیں کرتا, اس جملے کو سمجھنے کے لیے بھی بہت بڑا دماغ چاہیے, ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. میں نے کہا میں منع نہیں کرتا, تم نبی کا اٹھنا اور بیٹھنا دیکھو, لیکن جہاں تم یہ دیکھ رہے ہو وہیں پہ یہ بھی تو دیکھو کہ نبی اٹھاتے کیسے تھے, نبی بٹھاتے کیسے تھے. اسے بھی دیکھنا, اسے بھی سمجھنا. ماشاءاللہ. بس بہت جلدی بات مکمل ہو گئی میرے بھائی. بس ایک جملے کے لیے زحمت ہے, 11 بجے ختم کر دینا ہے مجھے. 12 منٹ اور میرے پاس ہے, اور اس 12 منٹ میں آپ کیسے سماعت کریں گے آپ جانیں. توجہ کیجئے گا. قرآن نے ایک لفظ کیا دی؟ ہم نے اہل بیت کو امت وسط قرار دیا ہے نا. ایک لفظ اور قرآن کی سن لیجئے. قرآن نے کہا کہ ہم نے اہل بیت کو اولی الامر بنایا. کیا؟ اولی الامر. اولی الامر کہتے کسے ہیں؟ کون ہے اولی الامر؟ اولی الامر کا مطلب یہ ہے جس کا اختیار امر پہ ہو, وہ اولی الامر ہے. یہ امر کیا ہے؟ جیسے موت اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے, تو اب جس کا اختیار موت پہ ہوگا وہ اولی الامر ہو جائے گا. یہ تو صاف ستھری بات ہے نا. دیکھیے ہلکی چیز پہ داد کیوں دے آپ, مجھے بھی اچھا لگا ہے نا. جب تک بات مکمل نہ ہو, اور میں ہلکی چیزیں پہ داد دینے کا عادی بھی نہیں ہوں, جب تک میں مضبوط بات آپ کی خدمت پہ نہ کہہ لوں. غور سے سنیے گا. کیا اہل بیت ہے اولی الامر. اب اولی الامر تلاش کیسے کیا جائے تو سن لیجئے. مولائے کائنات جناب قمبر کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے, سفر کر رہے تھے. ایک قبر قریب میں پڑی, بہت ہی ٹوٹی ہوئی قبر تھی, مسمار تھی. جناب قمبر نے کہا مولا ایک سوال کروں. کہا قمبر پوچھو. کہا مولا اس ٹوٹی ہوئی قبر سے بھی روز قیامت کوئی اٹھے گا؟ یہ تو بہت ٹوٹی ہوئی ہے, یہ بہت ٹوٹی ہوئی ہے نا. اس لیے کہ میں نے روایتوں میں سنا ہے, آپ کی زبانی سنا ہے کہ ایک ایک قبر سے کئی لوگ اٹھیں گے. تو کیا اس ٹوٹی ہوئی قبر سے بھی کوئی اٹھے گا؟ اطفال میں بیٹھ جائیے, آجے بیٹھ جائیں. تو کیا اس ٹوٹی ہوئی قبر سے بھی, جملہ سن لیں, کیا کوئی اٹھے گا روز قیامت؟ جیسے ہی جناب قمبر نے سوال کیا, مولا نے کہا
اے صاحب قبر تجھے حیات مل گئی کھڑا ہو جا. نہیں، اولو الامر کہتے کسے ہیں؟ حیات مل گئی کھڑا ہو جا. وہ صاحب قبر دامن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا، اس نے علی کو سلام کیا، علی نے جواب سلام دیا. میں شاید توجہ نہیں فرمائی آپ نے. علی کو سلام کیا، علی نے جواب سلام دیا. جب تک مردہ تھا سلام نہیں کیا تھا. نہیں، سمجھنا چاہیے تھا اس جملے کو. جب تک مردہ تھا سلام نہیں کیا تھا، جیسے ہی زندہ ہوا. اس کا مطلب ہے کوئی اس اکڑ میں نہ رہے کہ میں کسی کو سلام نہیں کروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی اس اکڑ میں نہ رہے کہ میں کسی کو سلام نہیں کروں گا، سب مجھ کو سلام کرے. کہا نہیں، اگر زندگی کی علامت چاہتے ہو تو سلام کرنا سیکھو. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو سلام کرنا سیکھو. توجہ ہے، بات مکمل کر دی میں نے. میرے بھائی، مولا نے کہا اے صاحب قبر کھڑا ہو جا. حیات مل گئی، وہ کھڑا ہو گیا. جناب قمبر آگے بڑھے. ایک اس سے بھی ٹوٹی ہوئی قبر تھی، 1 منٹ بس مجھے چاہیے. اس سے بھی ٹوٹی ہوئی قبر تھی. جناب قمبر نے پوچھا مولا یہ بھی کھڑا ہوگا؟ یہ تو اس سے بھی ٹوٹی ہوئی قبر ہے، یہ تو دکھ بھی نہیں رہا کوئی اندر، یہ بھی کھڑا ہوگا؟ سنیں گے توجہ سے، دل لگا دیجئے گا. مولا نے کہا اب ایسے نہیں کھڑا ہوگا، اب وضو کے لیے پانی لاؤ، مصلی بچھاؤ. علی نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا. پروردگار اس کے جسم میں اس کی روح کو واپس کر دے. جناب قمبر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. مولا ایک بات پوچھوں؟ کہا قمبر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ بتائیے، پہلے والے مردے کو آپ نے حکم سے زندہ کیا تھا، علی حکم دے رہا ہے کھڑا ہو جا. اس دوسرے والے مردے کو دعا سے زندہ کر رہے ہیں. مولا میں سمجھ نہیں پایا. جو سمجھ گیا اس کا مقدر ہے. مولا میں سمجھ نہیں پایا. پہلے والے مردے کو آپ نے حکم سے زندہ کیا، دوسرے والے مردے کو دعا سے زندہ کر رہے ہیں. میں سمجھ نہیں پایا، مجھے چکر آ رہا ہے، سمجھ نہیں پایا. بھائی قمبر نام ہے علی مزاج کا، قمبر نام ہے علی شناس کا. جب قمبر جیسا علی مزاج علی کے ساتھ رہ کے علی کو پہچان نہ پایا تو یہ 4 دن کا مسلمان. بس جب قمبر جیسا علی مزاج علی شناس علی کو پہچان نہیں پا رہا تو یہ 4 دن کا مسلمان کیا پہچانے گا؟ یہ کیا پہچانے گا؟ کہا مولا میں کچھ نہیں چاہتا، بس مجھے اتنا بتا دیں کہ پہلے والے مردے کو آپ نے حکم سے زندہ کیا، دوسرے والے مردے کو دعا سے زندہ کر رہے ہیں. 30 منٹ 30 سیکنڈ بات مکمل. 30 سیکنڈ ہے لیکن بہت کام کا ہے. پوری مجلس ایک طرف اور یہ نقطہ ایک طرف، میری طاقت ایک طرف. توجہ. مولا پہلے والے مردے کو حکم سے زندہ کیا، دوسرے والے مردے کو دعا سے زندہ کیا. مولا ماجرا کیا ہے؟ کہا قمبر سنو، میں نے پہلے والے مردے کو حکم سے اس لیے زندہ کیا تاکہ دنیا علی کو مجبور نہ سمجھ لے، کہ دنیا علی کو مجبور نہ سمجھ بیٹھے. اور دوسرے والے مردے کو دعا سے اس لیے زندہ کیا تاکہ دنیا علی کو خدا نہ سمجھ لے. حیدری ماشاءاللہ. ہے نا؟ اس کا مطلب ہے علی نے ایک وقت میں 2 کام بتائے. میں مجبور نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علی نے ایک وقت میں 2 کام بتائے. میرے عزیزوں بہت بڑا موضوع ہے، پورا عشرہ چاہیے اسے پڑھنے کے لیے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی معرفت حاصل کی جائے. ورنہ دنیا تو دن رات کہہ رہی ہے کہ میں خدا سے محبت کر رہا ہوں، میں خدا کو چاہتا ہوں. بس میں نے بات مکمل کی. ایک بڑی معتبر حدیث ہے، توجہ چاہ رہا ہوں اس جملے کے اوپر.
आ जाए इंशाअल्लाह। रब्त मसाइब है, बस एक जुमले में बात मुकम्मल होने जा रही है। इतना दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं बहुत लंबा चौड़ा मसाइब पढ़ूं, चूँकि ये शब्बेदारी मंसूब है जनाब सकीना से, लिहाजा इस जुमले की गर्मी को आपको समझना चाहिए। परवरदिगार आलम ने हदीस कुदसी में और मासूमीन से भी रिवायत है कि सिर्फ हुसैन के जरिए से शफात नहीं मिलेगी, हुसैन के बच्चों के जरिए से शफात मिलेगी। यानी अगर सकीना किसी की शफात कर दें तो कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर अली असगर लेकिन एहसास ज़रूर दिलाना चाहता हूँ जिनके पास 4-5 साल की बच्चियाँ हैं या जो बच्चियों के बाप हैं, उन्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ। अगर 4 साल की बच्ची आपकी कोई चीज़ आपसे मांगे तो क्या आप मना कर दोगे? नहीं मना कर सकते। अपने आप को गिरवी रख के भी उसे दिलवाओगे, मना नहीं कर सकते। बहुत कयामत थी करबला के बाद, सैयद सज्जाद ने एक जुमला कहा, आवाज दी, मैं पूरी दुनिया को भूल जाऊं लेकिन अपने बहन के एहसानात को नहीं भूल सकता। जनाब सैयद सज्जाद का जुमला, आपने जैसे फजाइल सुना है, मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन मसाइब में कमी ना करना वरना मैं शिकायत करूंगा। मेरे अजीजों, सैयद सज्जाद ने कहा, मुझे 2 चीजों ने बहुत रुलाया है, बहुत रुलाया। एक, मेरी बहन के सवालों ने मुझे बहुत रुलाया, और दूसरे, मेरी बहन के एहसानात ने मुझे बहुत रुलाया। सैयद सज्जाद राहे शाम में एक जगह थक के बैठ गए। जैसे ही बैठे पैरों को फैला दिया, पैरों को फैलाया तो बच्ची के गले में रसल थी। बच्ची आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद अपने भाई के पैरों से कांटे निकालने लगी। कांटा निकालते हुए सैयद सज्जाद ने देखा, आंखों से आंसू जारे हुए। कहा, सकीना तुम तो खुद परेशान हो, तुम तो खुद परेशान हो, ये कांटे क्यों निकाल रही हो? कहा, नहीं भैया, मैं देख रही हूं, जैसे जैसे पैर जमीन पे रखते हो वैसे वैसे खून रिसता है। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मैं तमाम कर देता इस जुमले के ऊपर भी, लेकिन अब तक कुछ आंखें हैं जो रो नहीं सकी हैं। मैं चाहता हूं 2-3 कतरा आंसू गिर जाए। खास तौर से अपनी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूं, इसलिए कि अल्लाह ने आपके पास वो दिल रखा है जो नाम हुसैन सुनते ही बेचैन हो जाता है। इससे ज्यादा इनके सामने मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम हुसैन काफी है। मैं ये जुमले आपके लिए पढ़ रहा हूं, सुनेंगे? अगर कभी जनाब सकीना की मुसीबतों पे रोना आए तो इमाम जमाना का ये जुमला पढ़ लेना। जियारत लाहिया में मैं बहुत ज्यादा सलाम के जुमले नहीं पढ़ूंगा, बस एक सलाम का जुमला पढ़ूंगा जो जनाब सकीना के लिए कहा है। मौला फरमाते हैं, मेरा सलाम हो हुसैन की उस बच्ची के ऊपर जो करबला से लेके कूफा और कूफे से लेके शाम तक इतने तमाचे खाती रही, इतने तमाचे खाती रही कि उसके रुखसार का रंग बदलता रहा, कभी नीला पड़ता था, कभी सुर्ख हो जाता था। अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मेरे भाई, मैं देख रहा हूं आप रो रहे हैं, हर आंख नम है, लेकिन एक जुमला और सुन लें ताकि आपके आंसू आंखों से बाहर आ जाएं। मेरे अजीजों, कुछ जनाजे ऐसे हैं ना कि जिन्हें गुस्ल देने वाले चीख मार मार के रोए हैं। बस आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम हो गई। जिसे गुस्ल देने वाले चीख मार मार के रोए, उसमें पहला जनाजा सैयदा का जनाजा था। जब अली गुस्ल दे रहे थे ना, तो गुस्ल देते देते फातह खैबर ने चीख मारी,
اسما نے آواز دی علی کیا ہوا؟ کہا سیدہ بہت صابرہ تھی، پہلو ٹوٹا تھا لیکن مجھ سے بتایا نہیں۔ غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے روئے، مجلس تمام ہے سوگواروں، غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے روئے۔ قیامت تو تب آئی، پہلا جنازہ سیدہ کا جنازہ تھا، سنو جن کے پاس بچیاں ہیں جملے کو ضرور سننا، لیکن دوسرا جنازہ سیدہ کی پوتی سکینہ کا جنازہ، سکینہ کا جنازہ تھا۔ قیامت تو تب آئی جب بچی کی شہادت ہو گئی، زینب آگے بڑھی، اے سید سجاد غسل دیا جائے، کرتا الگ کر لیا جائے۔ کہا نہیں اے پھوپھی اماں، کرتا الگ مت کیجئے گا ورنہ برداشت نہ کر پائیں گی، سکینہ کی عمر کم ہے، تازیانے زیادہ ہے۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے پھوپھی اماں، بچی نے بہت مجبوری میں، میرے عزیزوں کیا قیامت ہے، کتنی مناسبت ہے سیدہ کے جنازے میں اور سکینہ کے جنازے میں۔ سیدہ کا جنازہ بھی شب کے سناٹے میں اٹھا، سکینہ کا جنازہ بھی شب کے سناٹے میں اٹھا۔ بات مکمل ہو گئی۔ ایک دن راہ شام میں جناب سکینہ نے سید سجاد سے ایک جملہ کہا اے بھیا شمر سے کہو مجھے جتنا مارنا ہے مار لے لیکن مجھے تانا نہ دے۔ کہا بہن کیا تانا دیتا ہے؟ کہا اے بھیا جتنا مارنا ہے میں برداشت کر لوں گی لیکن مجھے تانا نہ دے، پروردگار مجھے اتنی طاقت دے دے میں یہ جملہ ادا کر دوں۔ میرے عزیزوں مجھے تانا نہ دے۔ کہا بہن کیا تانا دیتا ہے؟ مجلس تمام ہو گئی۔ کہا اے بھیا مجھے جب بھی تماچا مارتا ہے تو کہتا ہے بلاؤ عباس کو۔ اے بھیا مجھ میں تاب نہیں ہے، تماچا کھانے کے تاب نہیں ہے۔ اے بھیا جب سے چچا عباس گئے ہیں اتنے تماچے پڑے ہیں کہ میں برداشت نہیں کرتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔ جزاک اللہ۔ منتظمین کی گزارش ہے کہ ممبر یہاں سے ہوتے ہیں اور اچھے بھائی کی گزارش ہے کہ کون سی انجمن پڑھے ہیں ہمیں کریں گے، اس کے نام ہمیں بتا دیں۔